بیوہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مجموعہ مضامین قرآن سے لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے اقارب کی بیویوں سے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے تھے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے تھے، خود مہر لے لیتے اور انہیں قید کر رکھتے، جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ دے کر راہی حاصل کر لیتے، ان کے وارث ہو جاتے، غرض کہ وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس رسم کو مٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کے متعلق ہے جو اپنے بیوی سے نفرت رکھتا ہو اس لیے کہ بدسلوکی کرتا ہو، عورت پر پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے، نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی تھی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی کو قرآن پاک نے منع فرمایا ہے، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی میں اشرف الگیلانی اپنے تفسیر اشرفی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، زبردستی کی قید سے یہ نہ سمجھ لینا، اگر وہ عورتیں خوشی سے راضی ہوں ان کا وارث بنا جا سکتا ہے اور ان کو بطور میراث لے سکتے ہیں، جس طرح ارشاد الہی ہے کہ نہ مار ڈالو اپنے اولاد کو افلاس کے ڈر سے، کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ افلاس کا ڈر نہ ہونے کی صورت میں قتل اولاد جائز ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بالجبر وارث بن جانے کی ممانعت سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ ان کی رضا سے وارث بنا جا سکتا ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہوا، جس طرح افلاس کا خوف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں قتل اولاد جائز نہیں ہے، اسی طرح جبر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں عورتوں کا وارث بن جانا بھی جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور قرآن پاک میں مرحوم خاوند کے گھر میں عورت رہ سکتی ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نطفہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا
نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث یعنی مرنے والے بیوہ کا نکالنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل ناگوار جانتے تھے، اس کو عار سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اس لیے ایک دم 4 ماہ 10 روز تک کی عدت مقرر کی جاتی، تو یہ ان پر بہت شاق ہوتی، لہذا یہ ابتدا میں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔